السلام علیکم، ویلکم ٹو ناورس دو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہم نے ناول کی طرف۔ امی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آنچل سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا ناہید بیگم کو غصہ دلا گیا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بیٹے کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کے لہجے میں تکبر کی آمیزش تھی۔ ناہید بیگم بیٹے کو تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں قابل نہیں سمجھتے؟ کیا کمی ہے اس میں بتاؤ؟ خوبصورت ہے، ذہین ہے، سکڑ ہے، بڑوں کا احترام کرتی ہے، اور تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ وہ آنچل کی خوبیاں گنوانے لگی۔ عرش احمد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جو بھی ہے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اس نے صاف کہا۔ ناہید بیگم کا پارا اچانک ہائی ہو گیا۔ وہ آگے ہی اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی شادی کر کے اس کو ازواجی زندگی میں مصروف کر دینا چاہتی تھی، مگر اس معاملے میں بھی وہ من مانی کرنے پر اترا ہوا تھا۔ تمہیں وہ معصوم اور پاکیزہ لڑکی نہیں پسند، باقی بابر کی ہر بد کردار اور ادائیں دکھانے والی لڑکی پسند ہے۔ تمہیں وہ معصوم اور پاکیزہ لڑکی نہیں پسند، باقی باہر کی بد کردار اور ادائیں دکھانے والی لڑکی پسند ہے، جن کے پیچھے تم نے اپنے والدین کو پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تمہاری ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے میں کسی سے بھی ان کی لڑکی کا رشتہ مانگتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ وہ آج کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گراہ رہی تھی۔ عرش احمد ہکا بکا رہ گیا۔ آج پہلی بار وہ اپنی ماں کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن رہا تھا۔ اگر میں اور تمہارا باپ تمہارے لیے آج ڈھال نہ بنتے تو تم پڑے ہوتے کسی کال کوٹری میں۔ اپنے فال کی وجہ سے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ آخر میں ان کے چہرے پر دکھ تھا۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، ماں باپ ہے، فرض ہے آپ کا یہ سب کرنا، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ ناہید بیگم بیٹے کو دکھ سے دیکھ کر رہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب تمہارے سارے فرض ادا کیے تو تم بھی کرو۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش چکرا کر رہ گیا۔ نہیں امی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں کبھی بھی اس آنچل نامی بلا سے شادی نہیں کروں گا، اس نے نہایت ہی حقارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ رات کو تمہارے باپ کے آنے پر ہی ہوگا، وہ غصے سے کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آنچل مائی فٹ، پیچھے سے اس نے نفرت سے پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ بتاؤ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں انکار کر رہے ہو اس رشتے سے؟ احمد صاحب سخت لہجے میں بولے تھے۔ عرش احمد صاحب کے جلال سے پل بھر کو ڈر گیا، پھر نڈر ہو کر بولا، میں پسند نہیں کرتا اس کو، اس سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ سر جھکائے بولا۔ ناہید بیگم نے بیٹے کو غصے سے دیکھا۔ اور ناپسند کرنے کی وجہ بھی بتا دو برخودار، وہ دانت پیس کر بولے۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤ، مجھے وہ لڑکی کسی طرح سے اپنے قابل نہیں لگتی، وہ ہر لحاظ بلا طاق رکھ کر بولا۔ احمد صاحب غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ ناہید بیگم بیٹے کی ہٹ درمی پر سر تھام کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ پھر، جب تمہیں ماں باپ کی بات کا کوئی پاس نہیں تو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نکل جاؤ اس گھر سے، وہ قدرے جلال سے بولے۔ عرش کے پیروں تلے زمین پھسل گئی۔ آپ لوگ آخر کیوں اس رشتے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ آخر کون سے سرخ خواب کے پر لگے ہیں آپ کی دوست کی بیٹی کو؟ وہ بھی تلخ ہو گیا۔ احمد صاحب کا غصہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اٹھے اور اپنے ایک تھپڑ سے عرش کا دماغ درست کر دیا۔ وہ صدمے سے باپ کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کو پیچھے کیا، جو غصے سے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ اس کو سمجھا دو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ماں باپ کی ہر بات پر سر جھکانا ہوگا، ورنہ اس گھر اور جائیداد سے اس کو ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا جائے گا۔ بہت اٹھا لیے لاڈ اس کے، اب اور نہیں۔
وہ आग उगलती निगाहों से अर्श को देखते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गए। वो गुस्से से पैर पटकता कमरे से निकल गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूला था। हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे अहमद? ये बहुत ही मुँह ज़ोर हो गया है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। नहीद बेगम वो शोहर के पास बैठे अपने दिल का डर बयान करने लगी। अहमद साहब ने नहूद से सर झटका। क्या कर लेगा? सारी उम्र इसकी बेजा ज़िद्दें पूरी करके इसको बिगाड़ दिया है। इंसानियत और अखलाकियात के दर्जे से गिर रहा है, मगर अब और नहीं। मैंने ही इसको बिगाड़ा है, अब मैं ही इसको सीधा करूँगा। देखता हूँ कैसे नहीं सीधा होता। वो भपरे हुए लग रहे थे। नहीद बेगम ने खामोशियत में ही आफत जानी। और इस बार वही हुआ था जैसा अहमद साहब ने चाहा था। अर्श अहमद ने बाप के आगे हथियार डाल दिए थे। वो किसी सूरत बाप की जायदाद या इस घर से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। इसने इस सब का बदला आने वाली के लिए रख लिया था, जिसके नाम से ही इसको सख्त चिढ़ थी। और यूं खामोशी से अर्श अहमद की ज़िंदगी में एक वजूद दाखिल हो गया, जिसको वो ज़ख्मी करने के मंसूबे पहले ही बना चुका था। आखिर तुम आ ही गई इस घर में, मगर याद रखना मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय तजलील और हकारत के। नफ़रत है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब जहर में डूबे अल्फाजों के तीर इसे बहुत ज़ोर से लगे थे। इसने बेख्तियार इस जालिम सिफ्त इंसान की तरफ देखा था। अहमद साहब और नहीद बेगम के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां शादीशुदा थी, जबकि बेटों की अभी शादी नहीं की थी। ताबिश अहमद अर्श अहमद से बड़ा था। दोनों भाइयों में अंदाज व तवार को लेकर आदात तक सब मुख्तलिफ था। ताबिश अहमद कदरे सुलझा हुआ और माँ बाप का फरमाबरदार बेटा था, जबकि अर्श अहमद बहन भाइयों में सबसे छोटा और लाडला था, जिसकी वजह से इसकी शख्सियत बिगड़ कर रह गई थी। छोटे बड़े का लिहाज, इज़्ज़त एहतराम कुछ भी मायने नहीं रखता था इसके लिए, और इसके अलावा किरदार के मामले में भी वो ऐसा ही निकला था। हर रोज़ इसके नए नए फेज़ की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम होती। अहमद साहब और नहीद बेगम बेटे को समझा समझा के थक गए थे, मगर इसकी शख्सियत में कोई सुधार पैदा नहीं हो सका था। थक कर उन्होंने इसकी शादी का फ़ैसला किया कि शायद इनका बेटा गुनाहों की दलदल से निकल आए, मगर यहाँ भी वो अपनी मनमानी करने पर उतरा हुआ था। वो इसकी शादी अपने दोस्त की बेटी आंचल हैदर से करना चाहते थे। इन्हें शुरू से ही आंचल हैदर बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने बेटे की ज़िंदगी में सुधार पैदा करने के लिए इसकी शादी आंचल हैदर से कर दी, मगर वो अंजाम से बेखबर थे। वो एक बेटे की ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक बेटी की ज़िंदगी को आजमाइश में डाल रहे थे, जिसका इन्हें आगे जाकर इदराक होना था। इसकी आंख फजर की अज़ान की आवाज़ से खुली। वो उठी, वज़ू किया, नमाज अदा की। कुछ देर दुआ करने के बाद वो कुरान की तलावत करने लगी। अर्श दुनिया जहां से बेखबर सो रहा था। आधा कंबल बेड से नीचे लटक रहा था। वो बहुत ही बेढंग तरीके से लेटा था। आंचल ने तलावत ख़त्म करके कुरान बंद किया और इसके बेड के पास आई। इसने झुककर कंबल दुरुस्त करके अर्श के ऊपर दिया। तभी अर्श की आंख खुल गई। आंचल को इस कदर करीब खड़े देखकर इसकी आंखें फैल गईं। फिर 1 मिनट की देर किए बगैर ज़ोर से आंचल को धक्का दिया, जिससे वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, और पीछे पड़े टेबल के कोने से इसकी कमर जा लगी। दर्द की शिद्दत से वो तड़प उठी थी। कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, मगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती, बेहया कहीं की। हकारत भरा लहजा था। वो जिस्म की तकलीफ़ भूलकर इसके अल्फाजों से छलनी हो गई थी। मैं आपके करीब नहीं आई थी, सिर्फ कंबल ठीक कर रही थी, वो भीगे हुए लहजे में वजाहत देने लगी। वो गुस्से से उठकर इसके करीब आया। आइंदा ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मिस आंचल हैदर। वो उंगली उठाकर वार्न करता हुआ बोला। आंचल की आंखें भीग गईं। सिसकते हुए वो वजूद के साथ खुद को सहारा देकर उठी और बेड पर बैठ गई। कमर की दर्द से वो दोहरी हो रही थी। अर्श कमरे से जा चुका था। इसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बाएं हाथ की मदद से कमर पर ट्यूब लगाने लगी। कमर पर जख्म सा हो गया था। तभी अर्श कमरे में वापस आ गया।
عرش نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ان چوٹوں کی اب عادت ڈالو آنچل حیدر، کیونکہ اب یہ روز ہی تمہیں زخمی کریں گی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر فرونیت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے عرش احمد، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ظلم کی انتہا۔ وہ اپنی تکلیفوں کو نظر انداز کرتی بظاہر بہادری سے بولی۔ وہ اس کی بات پر تنزیہ ہنس پڑا۔ اپنے الفاظوں پر قائم رہنا آنچل حیدر، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ اب دیکھنا تم ظلم کیسا ہوتا ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ ہی یاد آئیں گے تمہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کتنے ظالم انسان سے وہ محبت کر بیٹھی تھی، جو قدم قدم پر وہ اس کی ذات کو پیروں تلے روند رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اب سونا ہے مجھے۔ ساری رات ساری نیند خراب کر دی میری۔ وہ نحوس سے سر جھٹکتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب نہید بیگم آئی۔ کچھ نہیں آنٹی، ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ عام سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ بیٹا تمہیں پہلا دن ہے، تم نئی نویلی دلہن ہو، اس طرح کچن میں کیوں آ گئی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ انہیں بالکل بھی آنچل کا پہلے دن ناشتہ بنانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی کچھ نہیں ہوتا، میرا اپنا ہی گھر ہے، کسی غیر کا نہیں، وہ محبت سے بولی تھی۔ نہید بیگم مسکرا دی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ وہ آنچل کے سر پر پیار سے محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ بولتے ہوئے مسکرا دی۔ نہید بیگم کچن سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ماشاءاللہ، ناشتے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، احمد صاحب بشاشت سے بولتے آنچل کے سر پر پیار دیا۔ کیوں نہیں آئے گی ناشتہ؟ میری بیٹی نے جو بنایا ہے۔ نہید بیگم بہو کی تعریف میں بول پڑے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھے عرش نے نحوس سے سر جھٹکا تھا۔ آنچل سارے لوزمات ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ تابش بھی اپنے کمرے سے آ چکا تھا۔ بیٹا بس کرو، اب تم بھی آ جاؤ، باقی ملازمہ کر لے گی، نہید بیگم نے کام کرتی آنچل کو کہا تو وہ عرش کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عرش نے نفرت سے اس کو دیکھا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کو آنچل کا اپنے ساتھ بیٹھنا زہر لگ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ ماں باپ اور بڑے بھائی کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واو، ناشتہ تو بہت لذیذ ہے، تابش نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب بھی مسکرائے۔ مسکراتے ہوئے اس کی تاکید میں سر ہلایا۔ آنچل ہلکا سا مسکرا دی۔ عرش جی جان سے جل اٹھا تھا۔ سب ناشتہ کر کے اٹھ گئے۔ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگ چکا تھا، عرش کے علاوہ سب موجود تھے۔ بیٹا عرش نہیں اٹھا کیا؟ احمد صاحب نے تفتیش سے پوچھا۔ انہیں عرش کا غائب ہونا کھٹکا تھا۔ جی انکل، پتہ نہیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ سبکی کے ڈر سے فوراً سے اس کو بلانے چلے گی۔ وہ جیسے کمرے میں گئی وہ بے سدھ پڑا ابھی تک سو رہا تھا۔ آنچل ششوپنج میں مبتلا ہو گئی کہ اب اس کو کیسے جگائیں۔ وہ تو اس کے قریب آنے پر ایسے بھڑک اٹھتا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی سوچتی رہی کہ کیا کرے، پھر اچانک اسے الارم بجا کر اس کے کان کے قریب رکھ دیا اور خود دور کھڑی ہو گئی۔ الارم کی آواز سے وہ کوفت میں مبتلا ہو کر اٹھا۔ آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، اس نے جلدی سے کہہ کر الارم بند کر کے پھر سے نہ سو جائے کہیں۔ جاؤ تم، آتا ہوں، اس نے بیزاری سے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ نیچے آ گئی۔ وہ شاور لے کر آ رہے ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو احمد صاحب خاموش ہو گئے۔ بھابھی آپ نے کوئی کوکنگ کورسز کر رکھی ہیں کیا؟ اچانک پاس بیٹھے تابش نے پوچھا تھا۔ نہیں تو، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ اسے یہ سلجھا ہوا انسان بہت اچھا لگتا تھا۔ اس لیے کیونکہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، وہ ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بالکل آنچل کے ہاتھ میں وہ لذت ہے۔ نہید بیگم نے بھی مداخلت کی۔ تبھی عرش بھی آ گیا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ جی ابو ٹھیک ہے، ویسے ہی آج آنکھ دیر سے کھلی، اسے سرسری سی انداز میں کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ نہید بیگم نے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا وہ بیٹے سے سخت ناراض تھی، مگر عرش احمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے مطابق وہ مظلوم تھا، اس پر ناحق ظلم کیا جا رہا تھا۔
ایک انچاہی ہستی کو اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر داخل کر دیا گیا تھا۔ ہائے کیسی ہو؟ آج ملتے ہیں پھر۔ وہ خوشگوار موڈ میں آفس میں بیٹھا ہانیہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، فوراً حامی بھر لی۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی آ جاؤ، میں فری ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ عرش دل کھول کر مسکرایا۔ اس کا شیطانی دماغ کچھ اور ہی منصوبے بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے فلیٹ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ ہاں کہاں ہو؟ آ جاؤ، میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں، اس نے فون کر کے اسے اطلاع دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ انتہائی بے باک لباس میں اس کے سامنے تھی۔ وہ بھی شرم و حیا کو بھلائے بے باکی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اتراتے ہوئے مسکرا دی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، چلو، ہانیہ نے ایک اداس سے کھلی زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عرش جو مٹتا ہی حسن پر تھا، جی جان سے فدا ہو گیا۔ سامنے اتنا حسین چہرہ ہو اور نظریں کہیں اور جائیں، ایسا ممکن کہاں؟ وہ شوخ انداز میں بولا۔ وہ فخر سے مسکرا دی۔ ایسے تعریفی کلمات اس سے پر لگا دیتے تھے۔ عرش نے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ جگہ گھر کے پچھلی سائڈ پر تھی۔ اس کو چھوٹا سا خوبصورت باغ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تابش جو کہ باغبانی کا شوق رکھتا تھا، اسی نے اپنی پسند سے اس کو پھولوں اور پھلوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ ہر روز شام کے وقت یہاں آ کر وقت گزارتا، مگر کافی دنوں سے وہ مصروف تھا۔ رات کو گھر آتا اور سو جاتا، صبح پھر اٹھ کر آفس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس کو اس جگہ آنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ مگر آنچل کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ وہ روز فری ہو کر یہاں آ جاتی اور پودوں کو پانی وغیرہ دے کر ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی بھی وہ اسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک تابش کی آواز پر وہ پلٹی۔ بھابھی آپ یہاں؟ اسے تھوڑا حیرت سے پوچھا۔ وہ آنچل کو پہلی بار اپنے گارڈن میں دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، فری تھی تو سوچا کچھ وقت ان پودوں کو بھی دے دو، وہ نرمی سے سر جھکائے بولی۔ بڑے جیٹ کے سامنے وہ سر نہیں اٹھاتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے بھابھی، آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ جی بہت ہے، آنچل نے پائپ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ صحیح، مجھے بھی ہے بہت، اس لیے یہ سب ڈیکوریشن میں نے کروائی ہے گارڈن میں۔ اس نے خوبصورتی سے سجے گارڈن کی طرف اشارہ کیا، جو بھری گھاس اور مختلف رنگوں کے خوبصورت پھولوں سے سجا تھا۔ آنچل نے باغ کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ جی بہت خوبصورت ڈیکوریشن ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ وہ مسکرا دیا۔ آئیں بیٹھے بھابھی، مل کر چائے پیتے ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو آنچل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بے اختیار عرش اور تابش کا موازنہ کرنے لگی۔ دونوں بھائی تھے، ایک ہی ماں باپ کی تربیت یافتہ تھے، پھر کیسے دونوں کی شخصیت مختلف تھی؟ ایک سراپا احترام و محبت تھا تو دوسرے کا ظالم کی صفوں میں شمار ہوتا تھا، جو نہ عزت دینا جانتا تھا نہ محبت دینا، جو صرف اپنی بنائی ہوئی غرور کی دنیا میں جی رہا تھا، جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس کی ذات کو تو وہ اپنے پاؤں کی خاک سمجھتا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ وہ کیسے اس انسان کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی جو اس کے وجود سے حد درجہ بیزار تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تابش سے باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ گئی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں سرک رہا تھا۔ عرش کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اس کو زیر نہیں دیتا تھا، مگر اس کی ذات سے وہ بالکل بے خبر ہو گیا تھا۔ اس کو مخاطب کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ صبح کا گیا، رات کو جا کر لوٹتا۔ گھر میں کوئی دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا تو مصروفیت کا کہہ کر ٹال دیتا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب بیٹے کے انداز و اطوار کو دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش تھے۔ وہ اس کو ابھی کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ تابش جو کہ عرش کا بڑا بھائی تھا، مگر اس سے بھی وہ کسی خاطر میں نہ لاتا۔ وہ اگر کچھ پوچھ لیتا تو وہ انتہائی بدتمیزی سے جواب دے کر اسے چپ کرا دیتا۔ تھک کر تابش نے اس کے معاملات زندگی میں دخل اندازی کرنا ختم کر دیا تھا۔ آنچل خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اکثر سوچتی،
جو اپنے ماں باپ بڑے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ وہ کیسے اس کو رائے راستہ پر لائے گی جس کے دل پر گمراہیوں کی مہر لگی تھی؟ یوں ہی سوچو بچار میں شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ عرش کے رویے اور معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور پھر ایک دن ایسی خبر اس کو ملی تھی جس نے اس کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان اور پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ عرش اس حد تک گر سکتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عرش اتنا بڑا ظلم کیوں مجھ پر؟ آخر کیوں؟ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ وہ آج اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا پوری دنیا کو آگ لگا دینے کا دل کر رہا تھا۔ بے وفائی کا زہر اس کی رگوں میں خون کی مانند سرات کر گیا تھا۔ وہ زخمی وجود کے ساتھ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کی محبت اور وفا کا یہ صلہ دیا تھا عرش نے۔ ابھی کچھ دیر کی ہی تو بات تھی جب عرش اپنے فون غلطی سے کمرے میں بھول گیا تھا۔ تب اچانک میسج کی ٹون نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی آنچل کی توجہ اپنی جانب کی تھی۔ اس نے جیسے ہی فون پکڑا، اوپر لکھے میسج پڑھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ عرش یار، رپورٹس پازیٹیو ہے، آئی ایم پریگننٹ۔ اب کیا کروں؟ کیسے جان چھڑاؤں اس مصیبت سے؟ فون آنچل کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، پھر دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ کیسا صلہ ملا تھا اسے محبت کا! زمین کے نچلے حصے میں دفن ہو گئی تھی وہ، سانسیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ اسے اس کی مصروفیت اور اپنی ذات سے بے نیازی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ تبھی وہ ظالم کمرے میں داخل ہوا۔ آنچل کو یوں زمین پر اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں سوگ منا رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ عرش اس کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے فون عرش کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ناسمجھی سے پکڑا، اور اوپر آئے میسج دیکھ کر وہ بھی سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اس نے بامشکل دیوار کا سہارا لیا۔ اسے اب آنچل کی حالت سمجھ میں آئی تھی۔ کیوں عرش؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں آپ نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی اجاڑ کر رکھ دیا آپ نے؟ کیوں؟ وہ حزانی کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کو ختم کر ڈالتی۔ عرش بت بنا کھڑا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ سمجھنے سمجھانے کا وقت تو گزر گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یوں آنچل چیخ کیوں رہی ہے؟ اچانک نہید بیگم نمودار ہو گئی۔ عرش کی سانسیں رک گئیں۔ آنچل، نہید بیگم صدمے سے بولی۔ آنچل کی حالت کسی میت پر رونے والے کی جیسی اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر نہید بیگم کے گلے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ آنچل، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ بیٹا۔ عرش، تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ قہرالودہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ عرش نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آنچل کے رونے میں شدت آ گئی۔ عرش کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آنچل نہید بیگم کو کچھ بتا نہ دے۔ میری جان، کچھ تو بتاؤ بیٹا، مجھے تمہارا رونا تڑپا رہا ہے، وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آنچل نے عرش کی جانب دیکھا جو بے بسی سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنچل، میری جان، کچھ تو بتاؤ، مجھے تمہارا رونا تڑپا رہا ہے۔ آنٹی، وہ ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی۔ یہ لو آنچل، پانی پیو پہلے۔ عرش نے جلدی سے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ آنچل نے دکھ سے اس ظالم زانی انسان کی طرف دیکھا جو اب اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز پانی پیو۔ اس نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ نہید بیگم اسے بٹھا کر پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گھونٹ گھونٹ بامشکل حلق میں اتارا۔ اب بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نہید بیگم نے متفرق لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے سامنے کھڑے عرش کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ نہ کہنے کی التجا تھی، ایک مان تھا جسے وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے ضبط سے منہ موڑ لیا۔ وہ اذیت کی آخری انتہا پر تھی۔ سامنے کھڑے انسان سے اسے ایک پل کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔
آنٹی وہ مجھے بہت برا خواب آیا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بات مکمل کی اشک کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ آنچل سچ بتاؤ بیٹا، کوئی یہ خواب دیکھ کر ایسے روتا ہے کیا؟ انہیں آنچل کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا تھا۔ انہیں شک کی سوئیاں چبھ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ نہید بیگم کو اب بھی یقین نہ آیا۔ آنچل مجھے سچ بتاؤ بیٹا۔ وہ گھر آئے تو عجیب سا سکوت طاری تھا۔ احمد صاحب لانچ میں سر جھکائے بیٹھے تھے، نہید بیگم اور آنچل بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ احمد صاحب اور نہید بیگم کے چہرے تاثر پتھریلے لگ رہے تھے، جبکہ آنچل کے چہرے پر دکھ کے تاثر تھے۔ السلام علیکم، اس نے پاہ جا کر بامشکل سلام کیا، مگر جواب کسی نے نہیں دیا تھا سوائے آنچل کے۔ احمد صاحب نے بیٹے کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ جو آنچل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا؟ احمد صاحب بنا کسی لگی پٹی کے بولے تھے۔ ان کا لہجہ چٹان کی مانند سخت تھا۔ عرش نے شکوہ بھری نگاہوں سے آنچل کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بھی بھرم نہ رکھ سکی تم؟ جواب دو عرش، اس کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ احمد صاحب دھاڑے تھے۔ جی سچ ہے سب، اس نے ضبط سے کہا۔ ماں باپ کے سامنے اس قدر تذلیل اسے زمین میں دھسا گئی تھی۔ احمد صاحب نے آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ لاوے کی طرح بھڑک رہے تھے۔ عرش صدمے سے کھڑا رہ گیا، مگر اس کے گناہ کے آگے یہ تھپڑ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے گناہ کی سزا تو اسلام میں 80 کوڑوں کی تھی۔ اس کی زمین نے اسے بہت زور سے جھنجھوڑا تھا۔ انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسے عرش پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنچل نے آگے بڑھ کر غصے بھرے احمد صاحب کو روکا تھا۔ نہید بیگم دکھ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں کیا کمی ہے جو تم دوسری شادی پر بضد ہو؟ بتاؤ، ہر طرح سے تمہارا اور گھر کا خیال رکھتی ہے، پھر کیسی شریک حیات کی طلب ہے تمہیں؟ نہید بیگم بھی آخر بول پڑی تھی۔ عرش نے ناسمجھی سے آنچل کی جانب دیکھا۔ آخر اس نے کیا بتایا تھا ان کو؟ آنچل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو بھی عرش کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور اسلام بھی انہیں پسند اور دوسری شادی کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے اب ساری بات سمجھ میں آئی تھی، یعنی وہ اس کا گناہ اور فعل کمال مہارت سے چھپا گئی تھی، یعنی اس نے ماں باپ کے سامنے اس کی ذات کا بھرم رکھ لیا تھا، یعنی وہ اسے ماں باپ کی نظروں میں گرنے سے بچا گئی تھی۔ اور پھر شاید یہی وہ وقت، وہ لمحہ تھا جو عرش احمد جیسی غرور انسان کو آنچل حیدر کی محبت میں عمر بھر کے لیے قید کر گیا تھا۔ وہ سرخرو ہو گئی تھی، اس نے اپنی وفا نبھا دی تھی، خالی ہاتھ تو وہ رہ گیا تھا جو اتنے مخلص اور حلال رشتے کی قدر نہ کر سکا تھا، جس نے اس کی غلیظ وجود کو گندگی سے بچا کر اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ اس کا دل اذیت سے چور چور ہو گیا تھا، دکھ کے احساس سے وہ کچھ بھی بول نہ سکا تھا۔ اف آنچل حیدر، تم کس بے قدرے انسان سے محبت کر بیٹھی، جس نے تمہیں تکلیفوں اور اذیتوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ اذیت سے سوچ کر رہ گیا۔ جو بھی ہے، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تم اس کو جہاں مرضی رکھنا، مگر ہمیں اس کی شکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ احمد صاحب سخت فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ نہید بیگم بھی بیٹے پر ایک زہریلی نگاہ ڈال کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں لانچ میں اکیلے رہ گئے تھے، مگر لبوں پر قفل لگے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہ کر سکا تھا۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا آنچل؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ اچانک بولا تھا۔ اس کے قدم رک گئے، وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ کیا بتاتی انہیں؟ آپ بتائیے، وہ بے بسی سے لہجے میں بولی تھی۔ جو سچ تھا وہی، وہ ہمت کر کے بولا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، دل پتال کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر میں سچ بتا دیتی تو رسوائی صرف آپ کی نہیں میری بھی ہوتی عرش۔ میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اگر میں آپ کا پردہ نہ رکھتی تو کس کا رکھتی؟ آپ چاہے جیسے بھی صحیح، مگر میرے شوہر ہے۔ آپ چاہے مجھے بیوی تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر میں آپ کو شوہر تسلیم کرتی ہوں، اور روز اول سے کرتی ہوں۔ ہم میں محبت کا نہ صحیح مگر احترام کا رشتہ تو ہے۔ وہ نرم سے لہجے میں کہتی اس کو اس رشتے کے تقدس کے بارے میں بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر زمین میں
گرتا جا رہا تھا۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت آنچل؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ آنچل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس سوال کی توقع نہ کر رہی ہو۔ محبت؟ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ عرش کا دل دکھ سے بھر گیا۔ محبت اگر میرے اختیار کی چیز ہوتی تو شاید مرتے دم تک نہ کرتی عرش، وہ کرب سے بولی تھی۔ محبت کھو دینے کا ملال اس کی آنکھوں میں درد بن کر ہچکولے کھانے لگا۔ جب اس کی آنکھوں میں عرش سے اور دیکھا نہ گیا تو وہ رخ موڑ گیا تھا۔ وہ بھی اسے خاموش دیکھ کر اٹھ گئی اور فرش پر اپنا بستر لگانے لگی۔ عرش نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ کس حق سے وہ اس کو اپنے ساتھ لیٹنے کو کہتا؟ اس کا غلیظ وجود اس پاک وجود والی کو ناپاک کر سکا تھا۔ وہ قابل ہی کہاں رہا تھا اس کے؟ آج تک وہ اسے اپنے قابل نہ سمجھتا تھا، آج وہ اس کے قابل نہ رہا تھا۔ وقت نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ منہ کے بل جا گرا تھا اور اس کی کہی ہوئی ہر بات نے اس کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو ایک انجان نمبر سے آنے والی کالز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نمبر پر کال بیک کی۔ آپ عرش احمد بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب کسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ جی میں عرش احمد بات کر رہا ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس نے تھوڑی حیرانی سے پوچھا۔ جی میں ہانیہ کی بہن بات کر رہی ہوں، ہانیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دوسری جانب سے کہتے ہوئے آواز بھیگ گئی تھی۔ عرش سن سا ہو گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ فون اس کے ہاتھوں میں سہم کر رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا صدمے سے برا حال ہو رہا تھا۔ آنچل جو بھی کمرے میں آئی تھی اس کی آواز سن کر رک گئی۔ جی میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میں کل سے آپ کو کالز کر رہی تھی مگر آپ نے پک نہیں کی۔ ہم نے سب کو بتا دیا تھا ہانیہ کی ڈیتھ کا، آپ ان کے دوست تھے تو آپ کو بھی جلد ہی بتانا چاہا تھا، مگر آپ نے وقت پہ فون نہیں اٹھایا اور ان کی تدفین کر دی۔ دوسری طرف سے وضاحت دی گئی تھی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں آؤں گا انشاءاللہ تعزیت کے لیے۔ اس نے بامشکل دل کو سنبھالتے بات ختم کی تھی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عرش کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ آنچل نے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ عرش کے چہرے کے تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ ہانیہ کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کی بہن کا فون آیا تھا، اس نے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے کہا۔ آنچل ساکت سی رہ گئی۔ دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ دونوں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ حیرت زدہ تھے، کیسے ان پر آئی آزمائش پل میں ٹل گئی تھی، کیسے ان کی خاموش دعا سن لی گئی تھی، وقت خود بخود کیسے بدل گیا تھا، دونوں کو آزمائش کی بھٹی میں جلنے سے بچا لیا گیا تھا، دونوں کے دل سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ہانیہ کے انتقال کو 2 سال گزر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں اس افسانے کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، مگر ان کے بیچ کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ مگر عرش کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے اندر کے برے انسان کو شکست دے ڈالی تھی۔ اس کا رویہ ماں باپ اور دوسروں کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ نماز قرآن کا پابند ہو گیا تھا۔ اپنی خطاؤں کی معافی وہ خدا سے پہرو جا کر مانگتا، جس نے اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیا تھا، جس نے اس کی ذات کا بھرم قائم رکھا تھا۔ وہ گھر میں سب سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ چکا تھا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب تو بیٹے کو راہ راست پر آتا دیکھ کر ہی اسے معاف کر چکے تھے۔ اس نے آنچل سے بھی کئی بار معافی مانگی، جس کو اس نے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، مگر پھر بھی ایک خلا، ایک فاصلہ ان کے درمیان سے نہ مٹ سکا تھا۔ دلوں میں ایک بال آ گیا تھا جو چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ زندگی اپنے ڈگر پر تو آ گئی تھی، مگر ایک ویران سا جزیرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ آج جب پہلے دن کی
طرح ہی اس کا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، مگر اب وہ چڑھنے کی بجائے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ وہ خود کو بالکل بھی آنچل کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے گناہ اسے چاہ کر بھی چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کا دل آنچل سے محبت تو کر بیٹھا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ اس کی جانب بڑھ نہ سکا تھا۔ یوں ہی وقت آنکھ مچولی میں ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ سنو، آج کہیں گھومنے چلیں؟ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب عرش نے کہا۔ کیوں، خیر ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ان کے درمیان تکلف کی دیواریں تو گر گئی تھی، مگر بیگانگی ابھی تک قائم تھی۔ عرش نے پہلی بار ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا تھا۔ ہاں، خیر ہی ہے، چلو گی؟ اسے نارمل لہجے میں کہا۔ آنچل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، وہ گھڑی پہنتے ہوئے بولا۔ تو آنچل نے حیرانی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو کھل رہا تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تیار ہو کر کیا کرنا ہے، ایسے ہی چلے؟ وہ کمرے کا بکھراؤ سمیٹتے ہوئے بولی۔ عرش کا چہرہ مرجھا گیا۔ آنچل نے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے الماری سے گلابی رنگ کی فراک نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ دل سے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عرش شاکڈ سا ہو گیا۔ وہ اس سے فراک میں آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ آنچل اس کو اس طرح دیکھ کر تھوڑا جھجک گئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ بے اختیار کہہ اٹھا تھا۔ آنچل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگی۔ عرش اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ دل بدلا تھا تو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل گیا تھا۔ آنچل، اس کی آواز میں عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ کیا ساری زندگی ہم یوں ہی گزار دیں گے؟ اس نے سیدھا دل کی بات کی تھی۔ آنچل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس بات کی توقع نہ کر رہی ہو۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ اس نے جان بنتے کہا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی، مگر عرش کے دل میں کیا تھا وہ یہ جاننا چاہتی تھی۔ یہی کیا یہ خلا ہمارے درمیان ساری زندگی رہے گا؟ وہ فاصلے سمیٹتا اس تک آیا تھا۔ آنچل کچھ نہ کہہ سکی، مگر عرش کی اگلی جسارت پر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ آنچل حیدر، عرش احمد تم سے عشق کی انتہا تک محبت کرتا ہے۔ کیسے اور کب ہوئی یہ نہیں معلوم، بس ہوتی چلی گئی۔ تمہارے صبر، تمہاری محبت نے مجھے ہرا دیا۔ آج عرش احمد صرف اور صرف آنچل حیدر کا ہے اور آخری سانس تک اسی کا رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں پر بیٹھا عاجزی سے بولا تھا۔ آنچل کی تو پوری کائنات رک گئی، پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ غم و خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، اپنی پوری زندگی اس نے اس ایک لمحے کے انتظار میں گزار دی تھی۔ بولو آنچل، کیا تمہیں اس گناہ گار، اس ناچیز کا ساتھ عمر بھر کے لیے قبول ہے؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ آنچل نے نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بے اختیار وہ عرش احمد کے حصار میں سما گئی۔ سکون و طمانینت دونوں کے رگوں پہ مسرات کر گئی تھی۔ غموں کے بادل آخر ایک طویل مدت کے بعد جھٹ ہی گئے تھے۔ محبت نے آخرکار اپنا آپ منوا ہی لیا تھا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ایک چھوٹا سا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس باکس میں لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔